السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 27 جمادی الاخری، انگریزی تاریخ 31 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ اسلاموفوبیا ناقابل قبول ہے، ہمیں اس نفرت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے اسلاموفوبیا کے انسداد کے لیے خصوصی نمائندے کے تقرر کا خیر مقدم کیا ہے۔ اتوار کو ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ جسٹن ٹروڈو کی جانب سے اسلاموفوبیا کی صریح مذمت اور دور حاضر کی اس لعنت کے انسداد کے لیے ایک نمائندہ خصوصی مقرر کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ جسٹن ٹروڈو کی اس بروقت تحریک میں اس دعوت کی بازگشت ہے جو میں ایک عرصے سے دنیا کو دے رہا ہوں کہ آئیے باہم مل کر اس آفت کے خاتمے کا سامان کریں۔ عمران خان کا یہ تبصرہ جسٹن ٹروڈو کی جانب سے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے خصوصی نمائندے کے تقرر کے اعلان کے ایک روز بعد سامنے آیا ہے۔ جسٹن ٹروڈو نے اپنی ٹویٹ میں لکھا تھا، ہمیں اس نفرت کو ختم کرنے اور اپنی کمیونٹیز کو کینیڈین مسلمانوں کے لیے محفوظ بنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے الگ سے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے دنیا کی توجہ اسلاموفوبیا کے نقصانات کی طرف مبذول کروائی ہے۔ پاکستان اسلاموفوبیا کے خلاف وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے سخت موقف اور کینیڈا کی جانب سے اس کے خلاف کی جانے والی ٹھوس کارروائی کو سراہتا ہے اور اس کا خیر مقدم کرتا ہے۔ کینیڈین حکومت کے مطابق خصوصی نمائندے کے کردار اور مینڈیٹ سے متعلق تفصیل کی تصدیق بعد میں کی جائے گی۔ اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ کیے گئے ایک سرکاری بیان میں کینیڈین حکومت نے کہا ہے کہ اسلاموفوبیا اور نفرت کی کسی بھی شکل کی ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلاموفوبیا کینیڈا اور دنیا بھر کی مسلم کمیونٹیز کے لیے ایک ٹھوس اور روزمرہ کی حقیقت ہے۔ نیوزی لینڈ کی حاملہ صحافی کے ملک میں داخلے پر پابندی، طالبان کی پناہ کی پیشکش۔ نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والی حاملہ صحافی کو بچے کی پیدائش کے لیے ملک میں داخلے کی دوبارہ اجازت نہ ملنے پر خاتون نے کہا ہے کہ انہیں افغانستان میں افغان طالبان نے پناہ دینے کی پیشکش کی ہے۔ نیوزی لینڈ کی صحافی شارلیٹ بیلنس نے ریڈیو نیوزی لینڈ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ صرف اعتماد کی خلاف ورزی کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ خاتون صحافی افغانستان میں الجزیرہ کے لیے کام کر رہی تھی، جہاں ان کے مرد فوٹوگرافر پارٹنر بھی مقیم ہیں۔ جب وہ قطر کے شہر دوحہ میں الجزیرہ کے ہیڈ کوارٹر پہنچی تو انہیں احساس ہوا کہ وہ حاملہ ہیں۔ قطر میں غیر شادی شدہ کا حاملہ ہونا غیر قانونی ہے، اس لیے شارلیٹ بیلنس نے حمل کو خفیہ رکھا اور اس دوران نیوزی لینڈ واپس جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس دوران انہیں بتایا گیا کہ وہ نیوزی لینڈ میں کورونا سے متعلق سخت پابندیوں کی وجہ سے ملک میں داخل نہیں ہو سکتی، جبکہ وہ اور ان کے پارٹنر کے پاس افغانستان میں رہنے کے لیے ویزا موجود ہے۔ شارلیٹ بیلنس نے کہا کہ انہوں نے طالبان کے سینئر رہنماؤں سے رابطہ کیا تو انہیں کہا گیا کہ وہ افغانستان میں بچے کو جنم دے سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے انہیں اعتماد دلایا کہ آپ آ سکتی ہیں اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، فکر مت کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نیوزی لینڈ صحافی نے اس افسوس کا اظہار کیا کہ جب مجھے ضرورت تھی تب نیوزی لینڈ کی حکومت نے میرا استقبال نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب طالبان ایک غیر شادی شدہ اور حاملہ خاتون کو محفوظ پناہ گاہ کی پیشکش کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی صورتحال خراب ہو گئی ہے۔ شارلیٹ بیلنس نے کہا کہ ان سے نیوزی لینڈ کے حکام نے رابطہ کیا تھا، جنہوں نے کہا کہ ان کی مسترد کردہ درخواست زیر غور ہے۔ طالبان حکومت کا افغانستان میں جامعات فروری سے کھولنے کا اعلان۔ طالبان حکومت نے افغانستان میں اقتدار پر کنٹرول کے بعد سے بند جامعات آئندہ ماہ فروری سے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق طالبان حکومت کے وزیر شیخ عبدالباقی حقانی نے کابل میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گرم صوبوں میں یونیورسٹیاں 2 فروری سے جبکہ سرد علاقوں میں یونیورسٹیاں 26 فروری سے دوبارہ کھل جائیں گی۔ ماضی میں طالبان حکومت کا کہنا تھا کہ خواتین کو مردوں کے ہمراہ مخلوط تعلیم نہیں دی جا سکتی کہ یہ شریعت میں ممنوع ہے، بلکہ خواتین کے لیے تعلیم کا الگ انتظام ہونا چاہیے۔ طالبان وزیر عبدالباقی حقانی نے حالیہ نیوز کانفرنس میں یہ بتانے سے گریز کیا کہ طالبات کے لیے تعلیم کے کیا انتظامات ہوں گے۔ اپنے گزشتہ بیانات میں افغان وزیر شیخ عبدالباقی حقانی نے کہا تھا کہ سرکاری یونیورسٹیاں دوبارہ کھولنے سے قبل علیحدہ تعلیم کا نظام نافذ کیا جائے گا۔
واضح رہے کہ فی الوقت طالبان حکومت نے ملک کے بیشتر حصوں میں لڑکوں کے ہائی اسکول تو کھول دیے ہیں اور کچھ نجی یونیورسٹیز میں تعلیم بھی شروع ہو گئی ہے، تاہم بہت سے اداروں میں تاحال طالبات کی تعلیم کا عمل دوبارہ شروع نہیں کیا جا سکا ہے۔ طالبان حکومت کو اسلامی قوانین نافذ کرنے، مخلوط نظام تعلیم کی مخالفت کرنے اور خواتین کے مغربی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر عالمی برادری کی تنقید کا سامنا ہے۔ کراچی تبلیغی اجتماع رقت انگیز دعاؤں کے ساتھ اختتام پذیر۔ کراچی میں عالمی تبلیغی جماعت کا سالانہ کراچی اجتماع اتوار کو رقت انگیز دعاؤں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق اجتماع کے آخری بیان اور دعا میں لاکھوں افراد موجود تھے۔ اتوار کو نماز فجر کے بعد اجتماع میں اختتامی بیان بھائی چودھری رفیق نے کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ تمام مسائل کا حل نماز میں ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اپنی زندگی میں تبلیغ کا راستہ چن لیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں، اصل زندگی کی تیاری کریں، گناہوں سے بچیں، نیکی کا راستہ اختیار کریں، ہر وقت توبہ و استغفار کریں۔ اگر ہم دین پر چلیں گے تو دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ بیان کے بعد ہدایات بھائی نعیم شاہ نے دی۔ اجتماع کے آخر میں رقت انگیز دعا مولانا احمد بٹلہ نے کرائی۔ دعا کے بعد 4 روزہ اجتماع اختتام پذیر ہو گیا۔ اجتماع میں تمام انتظامات و سہولیات مثالی تھیں۔ شہریوں کے جمع غفیر کے باعث اجتماع گاہ کی موجودہ جگہ بھی کم پڑ گئی۔ اجتماع کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ اسرائیلی صدر پہلے سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ اہلیہ کے ہمراہ متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ اپنی اہلیہ مشل ہرزوگ کے ہمراہ 2 روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ یہ کسی بھی اسرائیلی صدر کا متحدہ عرب امارات کا پہلا دورہ ہے۔ ایئرپورٹ پر اسرائیلی مہمانوں کا استقبال وزیر خارجہ شیخ عبداللہ ابن زائد النہیان نے کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں اسرائیلی صدر نے کہا کہ وہ ولی عہد شیخ محمد ابن زائد النہیان کی ذاتی دعوت پر متحدہ عرب امارات آئے ہیں۔ سرکاری دورے کے دوران اسرائیلی صدر ولی عہد کے علاوہ دبئی کے حکمراں محمد ابن راشد المکتوم سے بھی ملاقات کریں گے۔ ایک ماہ قبل اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے بھی متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کیا تھا۔ واضح رہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی و تجارتی تعلقات سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی ثالثی میں گزشتہ برس بحال ہو گئے تھے۔ ادھر دوسری جانب متحدہ عرب امارات نے حوثی باغیوں کا ایک اور میزائل حملہ ناکام بناتے ہوئے یمن میں میزائل لانچ کرنے والا پلیٹ فارم تباہ کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان کے مطابق جوائنٹ کمانڈ آپریشن میں یمن کے علاقے الجاف میں متحدہ عرب امارات پر میزائل حملوں کے لیے استعمال ہونے والا حوثی باغیوں کا پلیٹ فارم تباہ کر دیا گیا ہے۔ پلیٹ فارم سے متحدہ عرب امارات کی جانب بیلسٹک میزائل بھی فائر کیا گیا تھا، جسے ہدف سے پہنچنے سے قبل ہی تباہ کر دیا گیا۔ میزائل اور میزائل پلیٹ فارم کو تباہ کرنے کی کارروائی گزشتہ رات کی گئی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے ٹویٹر پر میزائل لانچ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے پلیٹ فارم کو تباہ کرنے کی ویڈیو بھی شیئر کی ہے۔ اور اب وقت ہے سوال و جواب کا۔ آج کا سوال ہے، کراچی تبلیغی اجتماع میں آخری روز کن صاحب نے دعا کرائی؟ جو حضرات پرسنل میں پوچھ رہے ہیں ان کے لیے وضاحت کرتا چلوں کہ سوال کا جواب اسی ویڈیو میں ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جواب یہیں یوٹیوب کے تبصرے کے خانے میں یا کومنٹ باکس میں دیا جائے گا۔ جمعرات کے دن قرآن دازی کی جاتی ہے۔ جن خوش نصیب افراد کا نام قرآن دازی میں نکل کر آتا ہے انہیں کیش اور نقد کی شکل میں انعام دیا جاتا ہے۔ برفانی طوفان کے بعد سردی کی شدید لہر، 1400 پروازیں منسوخ۔ امریکہ کے مشرقی علاقوں میں اتوار کے روز برفانی طوفان کے بعد شدید سردی کی لہر کے باعث لوگ گھروں میں محصور جبکہ ہزاروں لوگ بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ 1400 پروازیں منسوخ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ کے شمال مشرقی ریاستوں میں برفانی طوفان کے بعد شدید سردی کی لہر جاری ہے۔ فلاڈیلفیا، نیو یارک اور میساچوسیٹس میں شدید برف باری کے بعد درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے گر گیا۔ میساچوسیٹس کے
के कस्बे शेरोन में 30 इंच तक बर्फ पड़ी। बोस्टन शहर में हफ्ते के रोज बर्फबारी का 19 बरस का रिकॉर्ड टूट गया, जब एक दिन में 23.6 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली और गर्म होते समंदरों की वजह से तूफानों की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा के मेट्रोलॉजी के प्रोफेसर जेसन फर्टाडो ने एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए कहा कि पहले से ज़्यादा गर्म समंदर यकीनी तौर पर तूफ़ानों के निज़ाम की शिद्दत में इजाफे और उसके लिए ज़्यादा नमी फराहम करने का बाइस बन रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक शदीद तूफ़ानों की यही वाहिद वजह नहीं है। AP के मुताबिक छुट्टी के रोज़ आने वाले तूफ़ान की वजह से अक्सर लोग और बच्चे घरों पर ही थे और कम ही लोग सफ़र कर रहे थे। अमेरिका की 10 शिमाल मशरक़ी रियासतों में बर्फानी तूफान की पेशगोई की गई थी। अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन और शहर बाल्टीमोर में कम बर्फ पड़ी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बर्फानी तूफान इतवार की सुबह तक कनाडा में दाखिल हो जाएगा, जहां पहले ही कई सूबों में वार्निंग जारी कर दी गई है। इसके साथ ही खबरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहजा फरमाने पर शुक्रिया। मिलते हैं शाम 8 बजे इंडिया की खबरों वाली अगली वीडियो में, और अगर आप 8 बजे के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नुमादार हो रही होगी। थंबनेल पर टच कर आज की इंडिया की खबरें भी सुन सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।